میں اکثر ایک عجیب منظر دیکھتا رہتا ہوں، اور شاید ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں چار لوگ بیٹھ جائیں وہاں گفتگو چند ہی منٹوں میں مہنگائی، حکومت کی ناکامیوں اور حالات زندگی کی شکایتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بظاہر یہ ایک عام بحث لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ہماری اجتماعی نفسیات کی وہ بند گلی ہے جس میں ہم نسلوں سے بھٹک رہے ہیں۔ مسئلہ صرف سیاست نہیں ہے، مسئلہ صرف عمران خان یا نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج نہیں ہے، مسئلہ اس ذہنی وراثت کا ہے جو ہمیں غلامی کے دور سے ملی ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں قانون عوام کی خدمت کی بجائے ان پر اختیار جمانے کا ذریعہ بن جائے۔ انگریز تو چلا گیا، مگر وہ ذہنیت ہمارے اداروں، رویوں اور سوچ میں چھوڑ گیا۔ آج ہم ایک ایسے گرداب میں پھنس گئے ہیں جہاں ریاستی ادارے اور سماجی ڈھانچے مل کر عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے نئے مسائل، نئی رکاوٹیں اور لوٹنے کے مختلف تدبیریں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قصور صرف حکمرانوں کا ہے؟ ہم حکمرانوں کی شاہ خرچیوں پر تو تنقید کرتے ہیں، ان کے رویوں پہ تنقید کرتے ہیں، مگر جب خود ہمیں کسی جگہ، کسی دفتر، ادارے یا کمیونٹی میں معمولی سا اختیار ملتا ہے تو ہم بھی وہی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، ہم بھی چھوٹے حکمران بن جاتے ہیں۔ کسی عام آدمی کو ذرا سا اختیار ملے تو وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ دوسروں کا راستہ روک کر، کہیں سڑک بند ہوتی ہے، کہیں سفارش چلتی ہے، کہیں کمزور کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، اپنی طاقت کا احساس حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف بد انتظامی نہیں ہے، یہ ذہنی جمود ہے، ایک ایسی غلامانہ نفسیات جس میں اگر ہم خود آگے نہیں بڑھ سکتے تو دوسروں کو بھی آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے پھر حسد جنم لیتا ہے، اور حسد وہ آگ ہے جو صرف ایک شخص کو نہیں، دونوں کو جلا دیتی ہے، حسد کرنے والے کو بھی اور جس سے حسد کی جا رہی ہو اسے بھی۔ ہم نے ایک عجیب معاشرہ بنا لیا ہے جہاں دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، اسے شرمندہ کرنا اور اس کی کامیابی کو کم تر ثابت کرنا انا کی تسکین بن چکا ہے۔ دفاتر میں دیکھیے، کئی لوگ اپنے ماتحت کو مسلسل احساس کمتری میں رکھ کر خود کو طاقتور محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظام کو صرف اوپر بیٹھے لوگوں تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ نظام ہمارے روزمرہ رویوں سے بنتا ہے۔ جب معاشرے میں مواقع کم ہو جائیں تو انسان کے ذہن میں یہ خطرناک سوچ جنم لیتی ہے کہ اگر میری ترقی صرف تب ممکن ہے جب دوسرے کی تنزلی ہو۔ یہی بیماری ہمارے تعلیمی اداروں، کاروباری ماحول اور سماجی تعلقات میں سرایت کر چکی ہے۔ ہم ایک نفسیاتی قید خانے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم قیدی بھی ہیں اور خود ہی ہم جیلر بھی ہیں۔ ہم نظام کو کوستے ہیں اور انہی رویوں کے ذریعے اس نظام کو ایندھن بھی فراہم کرتے ہیں۔ حکومتوں کی بقا عوام کی فلاح پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ معاشرے کا مزاج ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ جہاں دوسروں کے مواقع
چاہے ختم ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس جمود سے نکلنے کا راستہ صرف حکومت پر تنقید نہیں، اصل راستہ خود احتسابی ہے۔ ہمیں اپنی انا، حسد، دوسروں کو نیچا دکھانے کی عادت اور اختیار کو غلط استعمال کرنے کو پہچاننا ہوگا۔ جس دن ہم نے یہ مان لیا کہ نظام صرف پارلیمنٹ نہیں بلکہ ہمارے رویوں میں بھی بنتا ہے، اس دن تبدیلی کا سفر شروع ہو جائے گا، ورنہ ہم نسل در نسل اسی گرداب میں گھومتے رہیں گے، شکایتیں بدلتی رہیں گی، چہرے بدلتے رہیں گے، مگر نظام نہیں بدلے گا۔